ایک طرف پاکستان جو ہے سیلابوں اور بارشوں کی زد میں ہے، اور دوسری جانب اسے سیاسی طوفانوں کا بھی سامنا ہے، اور اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں ہی محاذوں پر ارباب اختیار کے فیصلے جو ہیں معاملات کے مزید بگاڑ اور الجھاؤ کا سبب بن رہے ہیں۔ تاہم آج ذرا بات کرتے ہیں سیاسی طوفان کی، جو گزشتہ 3 برس سے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا، بلکہ تمام تر اشارے یہ کہ ان کی شدت میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ 26 اگست کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے نام پر ایکس پر 2 طویل اور دھماکہ خیز جو ہیں پوسٹ کی گئیں۔ ایکس پر یہ بیانات اس گفتگو پر مبنی ہیں جو عمران خان نے جیل میں کی تھی۔ اس دن عمران خان سے ملنے والوں میں ان کی تینوں بہنیں بشمول علیمہ خان شامل تھیں، جن کی اپنے بھائی سے ملاقات 4 ماہ کے بعد ہوئی تھی، جبکہ وکلا کی ٹیم میں تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما بشمول بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ صاحب شامل تھے۔ عمران خان کے ایکس پہ جاری کیے گئے بیان کو میں یہاں دہرانے کی ہمت نہیں رکھتا، کیونکہ معاملہ جو ہے انتہائی حساس ہے، لیکن اس میں شامل چند نکات پر گفتگو جو ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ پاکستانی سیاست کی پیچیدگی اور ماجرائی میں اضافہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد جو ہے کمزور دل اور کمزور اعصاب افراد جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شاید ہی ان کے لیے جگہ بنتی مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی سیکورٹی اداروں خصوصاً ان کی قیادت کے خلاف ایک طرح کا اعلان جنگ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بیان کے بعد تحریک انصاف اور اس کے چاہنے والوں کی آزمائش کا بڑھنا جو ہے وہ بالکل یقینی ہے۔ یقیناً آنے والے دنوں میں تحریک انصاف پہ دباؤ میں شدید اضافہ ہونے کا امکان ہے، اور پاکستان کی پہلے ہی سے جو انتہائی تلخ سیاست ہے وہ مزید تلخ ہو جائے گی۔ جیل میں مقید عمران خان کے اس تازہ ترین بیان کے ہم 3 جو ہے نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے یہ کہ انہوں نے اپنی پوسٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف یا ان کی حکومت کو نہیں، بلکہ براہ راست فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں فوج جیسے ادارے اور اس کی اعلیٰ قیادت پہ تنقید جو ہے وہ سرخ لکیر ہے، جسے مرکزی دھارے کے سیاستدان جو ہے کمی عبور کرنے کی جرت کرتے ہیں، اور اگر ایسا کرتے بھی ہیں تو اس کی ایک بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے۔ ماضی میں اگر آپ یاد کریں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سمجھوتے سے انکار کیا تھا اور جنرل ضیاء الحق صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کا نتیجہ جو ہے ان کی پھانسی کی صورت میں نکلا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد کچھ عرصے تک تو وہی رویہ اپنائے رکھا جو ان کے قائد کا تھا، لیکن پھر اقتدار میں آنے کے لیے بالآخر انہوں نے بھی سمجھوتے کی راہ اپنائی، اور آج کی پاکستان پیپلز پارٹی اس تعاون کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی تیسری بار حکومت سے نکالے جانے کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے چھیڑخانی کی کوشش کی تھی، لیکن جلدی نہ صرف وہ صراط مستقیم پر آ گئے بلکہ سمجھوتا کر کے جو ہے علاج کے بہانے لندن بھی چلے گئے۔ آج ان کی پارٹی اسی معافی تلافی اور سمجھوتے کی وجہ سے دوبارہ برسر اقتدار ہے، لیکن عمران خان سمجھوتے کے بجائے محاذ آرائی کی آنچ بڑھانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں ان کی پارٹی کے صف اول کی قیادت اور کارکنوں کو جو سزا ہے، پارٹی رہنماؤں کے خلاف وارنٹس ہیں اور اپنے بھانجوں کی گرفتاری، وہ فوری وجوہات ہیں جن کے پس منظر میں عمران خان نے ایک مرتبہ پھر براہ راست فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پہ مسلسل تحریک انصاف پر میدان سیاست جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں، آئین عدالت کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک جھٹکا تھا، کیونکہ جن مخصوص نشستوں کو وہ اپنا سمجھ رہی تھی وہ اس کے مخالف جماعتوں میں بانٹ دی گئی، یعنی کہ تحریک انصاف کو اپنے لیے ہر دروازہ جو ہے وہ بند نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے پارٹی میں عمران خان کے جانشینوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اب مزاحمت کے علاوہ کوئی اور راستہ بچتا ہی نہیں۔ لیکن اس صورت کے باوجود تحریک انصاف کے سرکردہ جو آزاد رہنماؤں کی اکثریتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جی بات چیت کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو حل کیا جائے، اور بات چیت کی کامیابی کے لیے سازگار ماحول جو ہے بنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن جناب عمران خان کی سوچ کچھ اور ہے۔ انہیں یہ اندازہ ہے کہ فوج 9 مئی کو فی الوقت جو ہے بھلانے یا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ اپنی پارٹی کی غالب رائے کے برخلاف جو ہیں براہ راست فیلڈ مارشل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کا سماجی میڈیا، بالخصوص وہ افراد جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی اسی شدت کے ساتھ فوج کی اعلیٰ قیادت پر آپ کو تنقید کرتے دکھائی دیں گے، جس سے جہاں تحریک انصاف کی پاکستان میں جیل سے باہر قیادت کے لیے مشکلات بڑھیں گی، تو وہیں جیل میں بند افراد بشمول عمران خان پر بھی دباؤ کا جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اس لڑائی میں ظاہر ہے کہ زیادہ اور فوری نقصان زیر اعتاب تحریک انصافی کو ہوگا، پر ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست کے اس ٹیڑھے پن سے حکومت بھی متاثر ہوگی، اور ریاست کے لیے بھی یہ مسئلہ ثابت ہوگا، اور جیسا کہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ عمران خان اگر خود نہیں جیت رہے تو وہ مخالفین کو بھی مکمل طور پہ نہیں جیتنے دے رہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ہی نہیں، اس وقت پورا پاکستان سیاسی بند گلی میں کھڑا ہے، جس سے عمومی طور پر ہر فریق جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اسی پوسٹ میں عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا
علی مین گنڈاپور کے لیے بھی ایک بڑا ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ جا کر ان سے ملاقات کی اجازت مانگیں، پھر وہ جیل میں آئیں اور انہیں صوبے کی گورننس، امن و امان اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دیں، اور کہتے ہیں اجازت کو حاصل کرنے کے لیے عدالت کے ذریعے بھرپور کوشش کریں۔ عمران خان نے صوبائی حکومت کو ملٹری آپریشن اور ڈرون حملوں کے خلاف بھی بھرپور سٹینڈ لینے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جی آپریشن کے بجائے معاملات کو عوامی نمائندوں کے ذریعے بات چیت کے ذریعے جو ہے آپ حل کریں، یعنی کہ عمران خان نے علی مین گنڈاپور سے بھی ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے۔ علی مین گنڈاپور پہلے ہی جو ہے پارٹی کے بعض حلقوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد ان پر پارٹی کے اندر سے اگر ایک طرف دباؤ بڑھے گا تو دوسری جانب واقعی حکومت اور اداروں کی جانب سے بھی، یعنی کہ سیلاب، دہشت گردی اور گورننس کے مسائل میں گھرے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں۔ عمران خان کے بیان میں تیسرا اہم نقطہ مزاحمت کا اعلان ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ نہ جھکیں گے اور نہ ہی مفاہمت کریں گے، چاہے جتنا عرصہ انہیں جیل میں رکھا جائے، اور ان کی ہدایت کے مطابق تحریک انصاف کے اراکین نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ایک اور نقطہ یہ کہ جی عمران خان کی ہدایت کے مطابق پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے بھی ان نشستوں پر ضمنی انتخاب کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا جن کے نمائندوں کو عدالتوں نے 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنائی تھی۔ ساتھ ہی عمران خان نے پشاور میں ایک جلسے کے انعقاد کا اعلان بھی کیا ہے، یعنی کہ عمران خان ہر صورت میں سیاسی آنچ میں اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حکمت عملی کے ذریعے وہ من کی مراد پاتے ہیں یا نہیں، یہ بالکل ایک الگ بحث ہے، لیکن اس حکمت عملی کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پہلا تو یہ کہ جی عمران خان اور اداروں کے درمیان جو ہے مفاہمت کی جو بھی امید تھی وہ کم از کم کہتے ہیں نا مستقبل قریب میں ختم ہو گئی۔ مفاہمت کو تو چھوڑیں، عارضی فائر بندی کا یعنی کہ سیز فائر کا بھی امکان نہیں۔ دوسرا یہ کہ جی عمران خان نے تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں کے سامنے 2 انتہائی راستے رکھ دیے ہیں، یا تو ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے حکومت سے ہی نہیں بلکہ اداروں سے بھی کھل کر تصادم کی راہ پر آ جاؤ، یا پھر راستے سے ہٹ جاؤ۔ درمیان اور توازن کی کوئی راہ نہیں، یعنی کہ عمران خان نے محاذرائی بڑھانے کا راستہ چن لیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کے چاہنے والوں کے بقول یہ مزاحمتی حکمت عملی جو ہے ان اقدامات کے خلاف ایک رد عمل ہے جو اب تک تحریک انصاف اور اس کی اعلیٰ قیادت کے خلاف ہوئے۔ لیکن وجہ کوئی بھی ہو، پاکستان میں جو ہے محاذرائی اور تحریک انصاف پر مزید جبر بڑھنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ یقیناً ریاست اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ طاقتور ہیں، اس لڑائی میں پلڑا جو ہے انہی کا بھاری ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ صورتحال سے پاکستان کی سیاست میں انتشار، ہجان اور محاذرائی کی کیفیت جو ہے وہ بڑھے گی، جو کسی بھی کہتے ہیں نا کہ ہار جیت سے قطع نظر عمومی طور پہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ عام حالات میں تو خیر یہ محاذرائی چل جاتی، لیکن پاکستان کے سامنے اس وقت مسائل کا پہاڑ کھڑا ہے، وجوہات ہمارے سامنے ہیں۔ پنجاب جو ہے سیلاب کی زد میں ہے، خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلیں اور بارش نے جو ہے تباہی مچا دی ہے، حکومت سندھ کی نالائقی جو ہے بلا وجہ کراچی کو لے ڈوبی، یعنی کہ معاشی طور پہ کمزور پاکستان کی معیشت کے لیے نئی بڑی اور خلاف توقع جو ہے کہتے ہیں نا ضرب پڑی ہے، جس کی معاشی، سیاسی اور سماجی قیمت ہوگی۔ مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے پہلے ہی سے پریشان عوام کا غصہ ظاہر ہے کہ جی نزلہ ہر صورت میں شہباز حکومت اور اس کے تالیوں پہ پڑے گا۔ دوسری جانب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور خونریزی میں گزشتہ 3 برس میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں جو ہے شہباز حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں۔ اب وہاں آپ رات کو سفر بھی نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے دہشت گرد جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہی نہیں، اوپر سے دشمن بھارت کی طرف سے سرحدوں پر جو ہے خطرات منڈلا رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو ان حالات میں چلانا جو ہے دل گردے کا کام ہے۔ تو جناب عقل و دانش تو یہی کہتی ہے کہ ارباب کہتے ہیں نا اختیار و اقتدار جو ہیں وہ ان حالات میں کم از کم سیاسی دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں تاکہ باقی معاملات پہ توجہ دے سکیں۔ جس کے پاس طاقت ہے وہی اس الجھی ڈور کو سلجھا بھی سکتا ہے۔ سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں، قومی مسائل کا سامنا کرنے کے لیے غیر جانبدار اور قومی حکومت بنانے کا سوچیں جو بعد میں ملک کو جو ہے منصفانہ انتخابات کی طرف لے کے جائے۔ ایسے چہرے سامنے لائے جائیں جو متنازع نہ ہوں اور نہ انتقام پر یقین رکھتے ہوں۔ سب جو ہیں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں اور پاکستان کا سوچیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ جو ہے وہ دوبارہ بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی سیاست میں کہتے ہیں نا توازن، میانہ روی اور اعتدال جو ہے لانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پہ مجھے علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ پاکستانیوں کو اس وقت ایک ایسے ہی میر کارواں کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں نا ان کے کوئی کہتے ہیں نا یہ شعر یاد ہی نہیں ہونا چاہیے، ان کے دل پہ نقش ہونا چاہیے اس کی تمام تر روح کے ساتھ۔ تو ذرا اس پہ سوچیں۔ عامر زیہ کو اگلے جو ہے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔